بوڑھوں پر اللہ کا دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ پھر جب اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کی ماں اور بیوی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، پس کیا وہ سمجھتے نہیں؟ صاحب تبیان القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصہ رہے تھے، اگر ہم دنیا میں زیادہ عرصہ رہتے تو اے ہمارے رب، ہمارے ایمان و عمل میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے عذر کا رد فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ تم دنیا میں اپنی عمر کے اس حصے تک پہنچے تھے جب تمہارے گواہ کمزور ہو چکے تھے، اور ہم نے تم کو اتنی لمبی زندگی دی تھی جس میں تم اگر چاہتے تو غور و فکر کر کے ایمان لا سکتے تھے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں جو شخص نصیحت قبول کرنا چاہتا وہ نصیحت قبول کر لیتا، اور تمہارے اس عذاب سے ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے متعدد اور مختلف کیفیات کا ترتب ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا تو راب یعنی مٹی سے ہوتی ہے، پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے، پھر نطفہ بناتی ہے، پھر نطفہ رحم میں جا کر القا یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر مصفہ یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، اور پھر اس کی ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جائے تو اس کو جنین کہتے ہیں، جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں، ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں، آنکھوں کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبزہ پھوٹنے لگے تو اس کو مراحق کہتے ہیں، بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو کہول کہتے ہیں، 40 سال کی عمر ہو تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز تک پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، اور مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنے خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، جزام، مرض اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کارو حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے: اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث میں آپ نے ارذل
العمر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ عرض العمر ہے۔ کیا اس بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ عرض العمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں۔ اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں عرض العمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ عرض العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا اس نے کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے، احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور اپنی ریش یعنی کہ داڑھی مبارک پر آپ وش جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے لیکن جو آج مختلف قسم کی پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں، کیمیکلز جو ہیں جن سے رنگ لگایا جاتا ہے جو آپ کی جلد پہ بھی لگ جاتے ہیں اور اگر اس کو جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی وہاں سے جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔
اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد قذاب لگایا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ قذاب لگانا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قومیں آخر اس زمانے میں آئیں گی جو کبوتر کی پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جو مختلف مہندی وغیرہ ہے وہ لگا لینی چاہیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ سے منع کیا ہے۔ غزہ کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سر کے بال سارے نہ منڈوانا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منڈوانا، جبکہ دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا، جبکہ تیسری یہ ہے کہ اطراف منڈوانا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ جو آج ہم مختلف فیشنز دیکھتے ہیں، مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صحبت و شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا بعض حصہ منڈوا کر اور بعض حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے، بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ لیا جائے، یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا تم اس کا سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو۔ اس حکم میں جوان بوڑھے تمام لوگ ہی شامل ہیں، صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سائنس نے بھی مختلف ریسرچ کی ہیں، ان کے مطابق سر کے بالوں کے سفید ہونے کے 6 اسباب ہیں۔ پہلی وجہ کہ وراثت میں یعنی کہ آپ کے باپ دادا سے چلتا ہوا آتا ہے، یعنی گنجا پن یا سفید بال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آٹو امیون امراض جو کہ ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ ہے آلودہ ماحول یعنی کہ گندگی کی وجہ سے بھی انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ ذہنی تناؤ ہے، یعنی کہ انسان جب زیادہ سوچتا ہے یہ ڈپریسڈ رہتا ہے، یعنی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ سگریٹ کے دھوئیں کی زد میں رہتا ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد سگریٹ رہے، اس کا دھواں رہے، یا آپ خود بھی سگریٹ پیتے رہیں، اس کی وجہ سے بھی بال